بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا بالمتمسكين بهداية علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم ولعنة الله على أعضاء المجرمين من عان إلى قيام يوم الدين. وأما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وأما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقال حميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصدق بربك والنحار إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ لوگوں کی خدمت میں ہمارا جلدان کی خدمت میں اور بلافظ وارث کربلا وارث میراث حسن شباب مولانا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیں قرآن مجید میں 114 سوروں میں سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر. اس کی صرف 3 آیتیں ہیں. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول آج تمہیں کوثر عطا ہے. اس کوثر کے بدلے میں کیا کرو؟ نماز پڑھو، قربانیاں تیار کرو، اور بے شک جب یہ تم اعمال پر انجام دو گے تو بے شک تمہارا دشمن بے اولاد. اب رسول کے یہاں بچوں کی ولادت بھی سے خاص بات ہے. ان کی ولادت بھی ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے مشرکین مکہ کو یہ موقع مل گیا کہ رسول کو تانا دیا جاتا ہے کہ تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا میں چلے جاتے ہیں. تانا دینے لگے. دراصل اس سورہ کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ شہداء کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ابتر جو ختم ہوا ہے وہ امام حسن مصطفیٰ کی ولادت ہے. امام حسن مصطفیٰ کی ولادت جب ہوئی تو رسول کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور یہ کہا کہ سارے دنیا والوں کا شجرہ حساب اپنے بات کی طرف جاتا ہے کہ فاطمہ کی اولاد کا شجرہ نسب مستقبل ہو جائے اور روز محشر سب کی نسل ختم ہو جائے گی، سب کی رشتہ داری ختم ہو جائے گی، لیکن میری رشتہ داری اور اولاد فاطمہ کی رشتہ داری برقرار ہے. دیکھیں 3 ہجری کے وسط میں الفصل نے خواب کیا دیکھتی ہیں کہ رسول کے بدن کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر ان کے گود میں گر گیا. یہ گھبرا کر رسول کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گود میں پڑ گیا ہے. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مجھے وحشت طاری ہو رہی ہے. رسول نے مسکرا کر کہا کہ عنقریب فاطمہ کے یہاں ایک اولاد ہوگی جو تمہارے گود میں آئے گی. جیسے اس خواب کو آپ کو بیان کرتے تعبیر کو بیان کر دیا اور جیسے ہی خواب کی تعبیر کو بیان کر سکے تو محمد بڑی خوشی سے چھوڑ کہ فاطمہ کی اولاد میرے گود میں آئے. پھر آ کر روز جو ہے ہفتوں میں تبدیل ہوتے گئے اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے. بڑی فاطمہ کے یہاں اولاد اور یہ اولاد ایسی تھی کہ جس نے الفت کو خوشی خوشی. یہاں رسول بھی خوش ہے، فاطمہ بھی خوش ہے، علی مرتضیٰ بھی خوش ہے. یہاں تک کہ آسمان سے لے کر زمین تک جتنے ملائکہ ہیں سب باری پیش کر رہے ہیں. مبارکباد
کو وارث مل گیا، اسلام کو محافظ مل گیا، دین کو بچانے والا مل گیا۔ اسی خوشی میں جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ اور جنت کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جنت کو سردار مل گیا، جنت کو سردار مل گیا، کوثر جھوم اٹھی ہے اور رات کا پانی موجیں مار مار کر بتا رہا ہے کہ میں آج بہت۔ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اور ولادت ہونے کے بعد اسماء نے امام کو زرد کپڑے میں لپٹ کر رسول کے پاس لے آنے کے بعد جیسے ہی رسول نے زرد کپڑے میں دیکھا تو حکم دیا کہ اس کپڑے کو تبدیل کرو، تبدیل کرو۔ اب رسالت ہے، رسالت کی مصلحت کو کوئی اور نہیں جانتا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کپڑے کو تبدیل کر کے سفید کپڑے میں لے آؤ۔ اب رسالت کی مصلحت ہے، رسول کی مصلحت ہے، رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیوں تبدیل کیا گیا، لیکن میرا ناقص ذہن یہ کہتا ہے کہ رسول نے لباس تبدیل کر کر ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو یہ وہ آنے والا وہ ہے اس پر دنیا کا کوئی رنگ چڑھنے والا نہیں ہے، یہ خدائی رنگ میں ڈھل کر آیا ہے، اسے کوئی رنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سے پتا چلتا ہے کہ کردار حسنی کو سمجھنا ہے تو اس بات سے سمجھو کہ امام حسن مجتبیٰ کا کپڑا رنگ تک دنیائی رنگ نہیں ہے، دنیائی رنگ نہیں ہے۔ جب یہ کپڑوں کی خواہش کرتے ہیں تو جنت سے کپڑے آ جاتے ہیں، جب یہ کھانے کی خواہش کرتے ہیں تو جنت سے کھانا آ جاتا ہے۔ یہ تمہارا کردار ہے جو وقتاً وقتاً بدلتا جاتا ہے، یہ اہل بیت کا کردار ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اس صلوات محمد بچوں کو لے آنے کے بعد رسول نے اپنے ہاتھ میں ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن کو یاد نہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ یہ بچے کا کیا نام رکھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی دیکھا آپ سے میں کیسے سبقت لے سکتا ہوں؟ تو رسول نے کہا یا علی جس طرح تم مجھ سے سبقت نہیں لیتا اسی طرح میں خدا سے بھی سبقت نہیں لیتا۔ ابھی علی اور رسول میں گفتگو ہو رہی تھی، یوں کہوں امامت اور رسالت میں گفتگو چل رہی تھی، اتنے جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس چونکہ آپ کی نسبت علی اور آپ کی نسبت ہارون اور موسیٰ کی جیسی نسبت ہے، لہذا ہارون کے بیٹے کے نام پر اس بچے کا نام رکھ دیجیے۔ کہا بچے کا نام کیا ہے؟ کہا کہ شبر۔ کہا شبر تو عربی زبان نہیں ہے تو کیا معنی؟ کہا شبر کے معنی ہے حسن کے، حسن کے معنی کہ کیا یہ دیکھیں کہ تاریخ کو بیان کرتے مورخ لکھتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا، حسن نہیں تھا۔ اس کی دو وجہ، یہاں پر دیکھیں کہ عرب حسن کا لفظ استعمال کرتے تھے، ناشنا نہیں تھا، یہ استعمال کرتے تھے صفات کے ذریعے سے۔ صفات اگر کسی کو خوبصورت کہنا ہو تو حسن کہتے تھے، لیکن کبھی کسی نے نام نہیں رکھا۔ یہی سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ صفاتیں تمہارے سے ہوتے ہوتے جب اہل بیت کے در پر آ جاتے ہیں یہ صفت نہیں رہتی بلکہ نام بن جاتے ہیں، نام بن جاتے ہیں۔ اور یہی سے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صفت تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ انسان بچپن میں رہتا ہے تو اور ہے، جوانی میں آئے تو اور ہے، بڑھاپے میں آئے تو اور ہے، لیکن جیسے ہی یہ حسن سے منسوب ہو جاتی ہے، حسن چاہے بچپن میں رہے تب بھی حسن ہے، چاہے جوانی میں آئے تب بھی حسن ہے، چاہے بڑھاپے میں آئے تب بھی حسن ہے، حسن جب اٹھے تب بھی حسن ہے، حسن بولے تو حسن ہے، ہر حال میں حسن ہی حسن ہے۔ بات جب ناموں کی آ گئی ہے تو ایک بات اور جملہ عرض کر دوں تاکہ آپ کی رحمتوں کو جو سفرہ الہی جو معنوی دسترخوان بچھا ہوا ہے سب کو سمٹا جا سکے، سمٹا جا سکے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے نام رکھنے کا انداز ہے، نام رکھ دیا جاتا ہے عالم، لیکن عالم نامی کوئی چیز اس کے اندر پائی نہیں ہے، ہوتا ہے جاہل، نام ہے عالم، اور آنے والا عاجز ہوتا ہے، نام رکھ دیا جاتا ہے قادر، نام رکھ دیا جاتا ہے ساجد لیکن کبھی سجدوں سے اس کا واسطہ نہیں، نام رکھ دیا جاتا ہے سخاوت لیکن کبھی اس کے اندر سے کوئی سخاوت کی جھلک تک نظر نہیں آتی، نام رکھ دیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی صفات نہیں پائی جاتی، کوئی صفات نہیں پائی جاتی، نام رکھ دیا جاتا ہے، ناموں کا تذکرہ اس طرح سے ہمارے یہاں ہے۔ اور نام ہم وہی کہیں کہ آپ نے رکھا تھا نام
خاطر فاضل، ساری فضولات اس کے اندر پائی جاتی ہیں. کہیں پر یہ فاضل نظر نہیں آتا، کہیں یہ کامل نظر نہیں آتا. آپ نے نام تو رکھ دیا لیکن اس کے اندر کوئی صفات نہیں ہے، کوئی کوالٹیز نہیں ہے. تو یہ کہے گا کہ دیکھو میں نے بچے کو دیکھ کر نام رکھ دیا ہے، میں نے کسی کردار کو نہیں دیکھا، میں نے اس کے کردار کو نہیں دیکھا، میں اس کو ظاہری طور پر دیکھ کر اس کا نام رکھ دیا. اب چاہے جیسا بھی ہو جائے وہ مجھ سے مطلب نہیں ہے، مجھ سے مطلب نہیں ہے. اب یہاں علی رسول پر سبقت نہیں، رسول اللہ پر سبقت نہیں. کیوں؟ اسی کے نام کیوں اللہ رکھ رہا ہے؟ کیوں اللہ نام رکھ رہا ہے؟ اسی لیے کہ خداوند عالم جب نام رکھتا ہے تو اللہ ہر چیز سے واقف ہے. جب میں نام دیتا ہوں تو یہ حسن بھی حسن رکھے گا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، چونکہ اللہ سب کو جاننے والا ہے. اب یہ کہا جائے کہ رسول کو تو علم غیب عطا کر دیا گیا تھا، علی بھی علم غیب عطا کر دیا گیا تھا، سب کچھ جانتے تھے تو اپنی طرف سے رکھ سکتے تھے نا، آئندہ کے حالات بھی جان رکھ سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلا آیا تھا، جب پہلے نبی آئے تھے تب اللہ نے نام کو تجویز کیا تھا، نام بیان کیا تھا کہ ان کا نام یہ رکھنا. اسی طرح مولا آئے تھے تو ان کا نام علی رکھنے کے لیے اللہ نے خود کہا تھا، اور اسی طرح فاطمہ کا نام بھی اللہ نے رکھا تھا. بلکہ یوں کہوں کہ ایک سنت بن گئی تھی کہ ان کے ہاں ولادتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے نام آتے ہیں، اللہ کی طرف سے نام آتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے اللہ سب کچھ جانتا ہے. اگر اللہ نے محمد کا نام اگر محمد رکھا ہے تو اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کا نام محمد رکھا ہے. اب علی ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے، علی ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے، اسی لیے ان کا نام علی رکھا گیا ہے. فاطمہ اسی لیے نام رکھا گیا ہے، تا قیامت تک فاطمہ عذاب الہی سے بچانے والی ہے، اسی لیے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے. اور حسن اور حسین اسی لیے رکھا گیا ہے، یہ قیامت تک بھی حسن و صفات میں اعلیٰ ہے اور کمالات میں اعلیٰ ہے. اللہ ہے. اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے نام آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سنت بن گئی تھی اہل بیت کرام. دوسرا یہ ہے کہ اگر معذرت آگے جا کر ایک فرقہ وجود میں آئے گا جو اہل بیت کے علم غیب کو جھٹلائے گا، اہل بیت کے علم غیب کو جھٹلائے گا. آج بھی طرح دیں گے امام کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، علم غیب تھا یا نہیں تھا، اعتراضات باقی ہیں اور رہیں گے. رسول نے اللہ سے نام منگا کر یہ ثابت کر دیا کہ اس کا نام اللہ نے رکھا. تم میرے علم غیب میں تو شک کر سکتے ہو، اللہ کے علم میں شک نہیں کر سکتے. اگر اللہ کے علم میں شک کرو گے تو پھر کفر کا ثابت ہو جائے گا، پھر تمہارے پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. 7 دن گزرے، 7 دن گزرنے کے بعد رسول نے بچے کو عقیقہ کیا اور بسمن کو بکرے کو ذبح کیا. کہ بکرے کو ذبح دے کے بعد جب قربانی منڈوایا جاتا ہے نا، اس کے بدلے میں صدقہ لیا جاتا ہے چاندی صدقہ دینا. اور اسی طرح جب قربانی دی جاتی ہے تو ایک درس ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے تمہیں اولاد جیسی عظیم نعمت دی ہے تو تمہارے گھروں میں خوشیاں آ گئی. اب یہ خوشیاں اپنے تک محدود نہ رکھو، یہ خوشیاں اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ انسان ایک اجتماعی ہے، معجمے کو چاہتا ہے، سارے کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہے. اب یہ خوشی اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ یہ غریبی، یہ خوشی میں غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کا بھی حصہ ہے. اسی لیے گوشت کو ذبح کیا جاتا ہے، بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے. اس کا گوشت فقیروں میں تقسیم کرو، رئیسوں کو بلا کر اپنے گھر میں دعوت نہ کرو، امیروں کو بلا کر گھر میں دعوت نہیں کرنا ہے. عقیقہ کرنا ہے تو غریبوں کا حق ہے، پہلے غریبوں کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ہے پڑوسوں کا ادا کرو. لیکن ہمارے معاملے اس صورت پر عمل ہوتا ہی نہیں. اور زکوٰۃ فطرہ کا بھی یہی جو فلسفہ بیان کیا ہے علماء نے، زکوٰۃ فطرہ اسی لیے تم پر فرض اور واجب کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے
کیونکہ اللہ نے تمہیں 11 مہینے کھانا کھلایا پلایا، رزق دینے والا اللہ، اور رمضان کا مہینہ آیا تمہیں اپنے دسترخوان نے بلایا۔ جب عید کا موقع آئے کہ میں تمہیں اتنا کھلا رہا ہوں تو تم عید بناؤ تو اکیلے مت بناؤ، فکرہ دو تاکہ غریبوں میں بھی عید ہو جائے، مسکینوں میں بھی عید ہو جائے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تم اکیلے خوش ہونا میرے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کے ساتھ خوش ہونا یہ ہمیں یہ درس تمہیں دیا گیا۔ اور بہرحال اور ایک جو ہے ملتا ہے کہ جو ختنہ کروایا گیا ہے درحالی کے قطعاً یہ صحیح نہیں۔ امام حسن مصطفیٰ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب امام اور رسول معصوم اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ ختنہ شدہ ہو کر آتے ہیں، یہاں پر ختنہ نہیں۔ کیوں؟ ختنہ جو ہوتا ہے وہ کثافت ہے، کثافت کو دور کیا جاتا ہے، اور اہل بیت ہر کثافت اور نجاست سے دور وہاں سے ختنہ شدہ کرتے۔ یہ روایت سرحد صحیح نہیں ہے۔ اب یہ کہا جائے گا کہ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ سنت رسول سنت ابراہیم یہ کیا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ختنہ شدہ ہو کر آتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ سنت ابراہیم۔ ہمارا رسول کا کام کبھی سنت بن جاتا ہے، کبھی رسول کا حکم بھی سنت بن جاتا ہے، رسول کا سنت میں یہ جمعہ چرا کے گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ کیوں رسول نے کیا کیا رسول نے، یہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ رسول نے تمہیں کیا کہا ہے، اس پر عمل کرو۔ کبھی فعل معصوم، کبھی قول معصوم، کبھی عمل معصوم جو ہے ہمارے لیے حجت اور سنت بن جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز رسول کہہ دے وہ ہمارے لیے سنت ہے اور اسی سے منسوخ ہو جاتا ہے۔ اگر تم اسی زیادہ چھان بین میں چلے جاؤ گے تو بہت آگے چلے جاؤ گے، جہاں پر آگے چلے جاؤ گے تو پھر تم جو ہے جہاں پر سیدھے راستے میں جانا ہے وہاں پر گمراہی کے راستے میں چلے جاؤ گے۔ اب یہی کیوں رسول نے کیا رسول نے کیا حکم بنایا، رسول کیا نہیں بنائے، کیا نہیں کہ یہ تمہیں دھیان بین کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو کہ رسول کے زمانے میں جو چیز ہوئی ہے رسول نے اس کی تائید کی تو ہمارے لیے سنت ہے۔ رسول نے امام حسن اور امام حسین کی ولادت کے وقت جو ہے آنسو بہا کر بتا دیا کہ حسین اور حسن پر گریا کرنا یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ ابھی حسن اور حسین اس دنیا سے گئے نہیں ہے، شہادت واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن رسول ولادت پر آنسو بہا کر بتا رہے ہیں کہ یہ میری سنت ہے، یہ ہم نے زیادہ چھوڑا اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ کیوں یہ ہو گیا؟ اور روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ رسول سے زیادہ مشابہ، بہت زیادہ مشابہ۔ کیوں وقت گزر رہا ہے مجھے معلوم ہے آپ روزے کی حالت میں افطار بھی کرنا ہے، بس 2 منٹ، بہت زیادہ مشابہ۔ ایک روایت میں نے جو مطالعہ کیا اس کو علامہ شاندار جوادی نے کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سر سے لے کر رسول کا آسینے تک امام حسن مصطفیٰ رسول سے مشابہ ہے، اس کے بعد والا حصے سے امام حسین علیہ السلام زیادہ مشابہ ہے۔ یہی سے پتہ چل رہا ہے کہ حسن جو سلح نامہ جو دستخط کیا جاتا ہے وہ ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حسن امضا نہیں کر رہا ہے، حسن صلح نہیں کر رہا ہے، بلکہ رسول صلح کر رہے ہیں۔ اور پیر ایسی چیز ہے جو ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جرت مردی اور پائے مردی کا نام قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ظالم کے مقابلے میں محکم طریقے سے کھا جاتا ہے اور پیروں کے ذریعے سے ہے۔ اگر حسین یزید کے مقابلے میں بائیداری سے کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ حسین نہیں ہے، یہ رسول کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات محمد اللہ تیری بارگاہ میں دعا کروں پروردگار جہاں جہاں شہدائے مزار ہیں ان کی عزت معاف فرما، اس کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ اے میرے پروردگار جنہوں نے جشن کا اہتمام کیا ہے ان کے نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے میرے اللہ اے میرے پروردگار ان کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما۔ اے میرے اللہ اے میرے پروردگار اس دنیا میں تو ہماری ایک ہی تمنا ہے کہ ہمیں کربلا کی زیارت ہو جائے۔ پروردگار جو جا چکے ہیں ان کو بار بار جا نہیں گئے، ایسے اسباب فراہم کر کے جلد سے جلد کربلا محلہ کی زیارت سے مشرف ہو سکے۔ پروردگار اب زیادہ امتحان نہ لے، ہمارے آپ کے وارث زمانہ تعجیل فرما، ہمارا